أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير، ربي زدني علما. فالق الإصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا، ذلك تقدير العزيز العليم. وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر، قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون. وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة فمستقر ومستودع، قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون. وهو الذي أنزل من السماء ماء فأخرجنا به نبات كل شيء فأخرجنا منه خضرا نخرج منه حبا متراكبا، ومن النخل من طلعها قنوان دانية وجنات من أعناب والزيتون والرمان مشتبه وغير متشابه، انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعه إن في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون. وجعلوا لله شركاء الجن وخرقوا له بنين وبنات بغير علم سبحانه وتعالى عما يصفون. آیت نمبر 100 ہو گئی. 5 آیات ہم نے تلاوت کی ہیں 96 سے 100 تک. سورہ مائدہ 7واں سپارہ. فالق الاصباح، اصباح صبح، صباح اور اصباح تینوں کیا ہیں؟ ہم معنی ہیں. وہ صبح کی سفیدی نکالتا ہے. سفیدی اور ہوتی ہے، سفیدی اور ہوتی ہے، تو اس لیے اس کو میں بعد میں بتا دوں گی. اچھا، یہ کون نکالتا ہے؟ پیچھے سے کس کی بات ہو رہی تھی؟ اللہ. ذالکم اللہ فانا تؤفکون، یعنی زندے سے مردہ اور مردوں سے زندہ نکالنا. اور صبح کی جو یعنی ایک آپ نے دیکھا ہوگا ہلکی سی روشنی ہوتی ہے جس میں نہ تپش ہوتی ہے نہ ٹھنڈ ہوتی ہے، بلکہ ایک پرسکون سی ایک آپ نے دیکھا ہوگا کہ روشنی ہوتی ہے. تو وہ کون کرتا ہے؟ وہ کون نکالتا ہے؟ پتہ ہے؟ معلوم ہے؟ وہ صبح کی سفیدی کون نکالتا ہے؟ اور اس نے رات کو سکون کا باعث بنایا ہے. وجعل اللیل، لیل کہتے ہیں رات کو، لیل کی جمع لیالی ہے. کون ہے وہ رات کو جو سکون کا باعث بنا دیتا ہے؟ سکنا، آپ ویسے اردو میں بھی کبھی کبھی سنا ہوگا آپ نے، سکنا رہائش کو کہتے ہیں نا، گھر کو کہتے ہیں. اور گھر میں آپ کو سکون حاصل ہوتا ہے. اور سکون بھی جب آپ دیکھیں تھکنے کے بعد جب آپ کو تھوڑا سا گھر میں خاموشی ہو اور راحت کا سامان ہو تو سکون میں اضافہ ہو جاتا ہے. تو رات کو بھی اس سکون کا، ایک رات سکون کا باعث ہوتی ہے. دن کی جو ہے بھاگ دوڑ اور ہڑا ہڑی اور چہل پہل کے بعد جب رات آتی ہے تو ایک سکون لے کر آتی ہے. رات کو سکون کا باعث بنایا اور سورج اور چاند کو وقت کے حساب کا ذریعہ بنایا. شمس اور قمر حسبانہ حساب کے ساتھ چل رہے ہیں. وہ یہ سب بہت زبردست خوب علم رکھنے والے کا اندازہ ہے. اندازہ کس لیے کہا؟ یہاں پہ کیا ہے؟ تقدیر. میں نے آپ کو بتایا تھا نا جب ہم نے پڑھا تھا وما قدر اللہ حق قدری، تقدیر. تو اسی قدر سے اس کو کہیے اندازہ. یہ ہر چیز ایک اندازے کے مطابق ہے. اس سے پہلے میں آپ کو پڑھ کے سنا بھی چکے ہیں کہ اگر اندازے کے مطابق نہ ہوتی تو اس دنیا میں زندگی کا نام و نشان بھی نہیں ہوتا. اور وہی ہے جس نے تمہارے لیے ستارے بنائے تاکہ تم ان کے ذریعے سے خشکی اور تری کے اندھیروں میں راہ پاؤ. کیا پاؤ؟ راستہ پاؤ. تمہیں راستہ چلنا آسان ہو جائے، رات کے اندھیریوں میں بھٹکتے نہ رہو. سمندری جہازوں کی سمت کیا ہونی چاہیے؟ دریاؤں میں چلنے والی کشتیاں، ان کی سمت کیا ہے؟ ان کی منزل کس طرف ہے؟ فضاؤں میں اڑنے والے جہاز، ان کا رخ کدھر ہے اور کدھر ہونا چاہیے؟ یہ سب آپ کو رات میں بھی سب معلوم ہو رہا ہوتا ہے. کیسے؟ قد فصلنا، تحقیق ہم نے اپنی آیاتیں ان لوگوں کے لیے کھول کر بیان کر دی ہیں، تفصیل کر دی ہیں. فصلنا ہم نے،
جو علم رکھتے ہیں۔ علم والوں کے لیے بات ہو رہی ہے نا، بیوقوف لوگ کیا جانیں، بیوقوفوں کو کیا پتہ، بندر کو کیا پتہ ادرک کا حال، کہ ادرک کتنی قیمتی ہے اور کتنی مفید ہے۔ وَهُوَ الَّذِي، اور وہی تو ہے جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا، ایک ہی نفس سے، من نفس، ہر ایک کے لیے قرار پکڑنے کی ایک جگہ ہے، ایک مستقر ہے اور ایک مستودع ہے، اور ایک اس کو سونپے جانے کی جگہ، یعنی ایک جگہ وہ کیا ہے تھوڑی دیر قرار پکڑے گا، اور ایک جگہ کیا ہے وہ امانتاً رہے گا۔ تحقیق قد، ہم نے اپنی آیتیں، فصلنا الآیات، آیتیں ان لوگوں کے لیے کھول کر بیان کر دی ہیں جو سمجھ رکھتے ہیں۔ دیکھیے وہاں کیا بات تھی پیچھے، قد فصلنا الآیات لقوم یعلمون، اور یہاں ہے قد فصلنا الآیات لقوم یفقہون، جو لوگ فقیہ ہیں ان کے لیے۔ فقیہ ہیں تو ظاہر ہے فقاہت کام آئے گی، لوگوں کے لیے کھول کر بیان کر دی ہیں جو سمجھ رکھتے ہیں، جو فقیہ ہیں، جو سمجھنا چاہتے ہیں۔ اور وہی ہے جس نے آسمان سے پانی نازل کیا، پانی اتارا۔ بس آسمان سے کیوں کہا جاتا ہے؟ اس لیے جو چیز اوپر سے آتی ہے وہ آسمان کی کہلاتی ہے۔ اوپر کی چیزوں کو آسمان کہتے ہیں۔ آسمان کا مطلب ہوتا ہے بلندی۔ بس ہم نے اس کے ذریعے سے ہر قسم کی نباتات پیدا کیں، پھر ہم نے ہری بھری کھیتیاں اگائیں جن سے ہم ایک دوسرے سے جڑے ہوئے دانے نکالتے ہیں، اور کھجور کے شگوفے، پھل کے گچھے پیدا کیے جو بوجھ سے جھکے جاتے ہیں۔ کتنا ایک انگور کے خوشے میں دیکھا ہوگا آپ نے، کتنا بھرا ہوتا ہے، کتنے انگور لگے ہوتے ہیں ایک خوشہ، کبھی انگور کو اٹھا کر دیکھیے۔ آپ تو ٹھیلوں پہ دیکھتے ہیں نا، ٹھیلوں پر، لیکن جب درختوں پہ لگا اس میں تو کافی ٹوٹ چکے ہوتے ہیں، لیکن جب درختوں پر اس کا گچھا لگا ہو تو دیکھیے ذرا کیسا خوبصورت ایک منظر بھی پیش کر رہا ہوتا ہے، وزن سے جو ہے جھکا جا رہا ہوتا ہے۔ اور انگور اور زیتون، اللہ نے کیا بیان کیا، اعناب کہتے ہیں انگور کو، زیتون کو زیتون ہی کہتے ہیں، رمان کہتے ہیں انار کو۔ مشتبہ ہوں وغیرہ متشابہ، اور انار کے باغ لگائے جن کے پھل ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں، ٹھیک ہے، کچھ ملتے جلتے ہیں اور کچھ کیا ہے الگ الگ بھی تو ہیں، لیکن خصوصیات سب کی کچھ نہ کچھ مختلف ہیں، وغیرہ متشابہ، تو اسی لیے یہاں پر بریکٹ میں لکھ دیا مگر ہر ایک کی خصوصیات جدا جدا ہیں۔ یہ درخت جب پھل دینے لگتے ہیں تو ان کے پھل دینے اور ان کے پکنے کی حالت کو دیکھ کر غور کرو، آؤ غور کرو، بے شک اس میں ان لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں جو ایمان لاتے ہیں۔ عقل والو آؤ، تمہیں بھی قرآن بلا رہا ہے، دعوت فکر ہے، فہم والے شعور والے لوگوں تم کو بھی دعوت فکر ہے، آؤ فقیہ لوگوں آؤ، اگر سمجھ ہے تو ساری سمجھ کو دنیا میں مت صرف اور خرچ کرو، آؤ، اور پھر ایمان والوں کو بھی قرآن دعوت فکر دے رہا ہے، آؤ نظر کرو، دیکھو، اور یہی نہیں نوجوانوں آؤ قرآن کی طرف آؤ، آؤ قرآن کو پڑھو، اور پھر کیا کرو، اپنے مناصب، اپنے منصب کو پہچانو، اپنے عہدے اور اپنے پورٹ فولیو کو پہچانو، اپنے مرتبے کو پہچانو کہ تم دنیا میں آئے کس لیے تھے اور کر کیا رہے ہو۔ بڑے کام کے لیے آئے تھے اور چھوٹے کام پہ گزارا کر لیا، سوچو، اور اس پر بھی لوگوں نے جنوں کو اللہ کا شریک ٹھہرا دیا، کس کو، جن کو، جن، ٹھیک ہے، کس کو ٹھہرا دیا، جیسے ایک انسان ہے نا، انس اور جن، یہ وہ جن ہے، جن کو اللہ کے برابر اللہ کا شریک ٹھہرا دیا، حالانکہ یہ واو حالیہ ہے، حال بیان کر رہا، حالانکہ اسی نے تو انہیں پیدا کیا ہے، کس نے، اللہ نے، اس اللہ نے پیدا کیا اور تم نے ان کو اللہ کے برابر کر دیا، انا للہ و انا الیہ راجعون، اور انہوں نے بغیر کسی علم کے اللہ کے بیٹے اور بیٹیاں گڑھ لیے، وہ پاک ہے سبحانہ و تعالی، وہ پاک ہے اور ان باتوں سے بلند ہے جو وہ بیان کرتے ہیں۔ یہ ترجمہ ہم نے تفسیر ابن کثیر سے پڑھا ہے۔ فالق آپ نے پڑھا ہوگا، فلق، قل اعوذ برب الفلق،
وہاں بھی فلق ہے نا، یہاں فالق، یعنی یہاں ترجمہ کیا ہے؟ صبح کی روشنی پھاڑنے والا۔ صبح کو روشنی کون پھاڑتا ہے؟ رات کے اندھیریوں کو کون دور کرتا ہے؟ تو یہ وہی ہے، ٹھیک ہے۔ فلق یعنی پھاڑنے والا، فالق، ٹھیک ہے۔ فالق، فالق الاصباح، وہی ہے جو پھاڑتا ہے، پھاڑنے والا ہے، روشنی کو نکالنے والا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی رات کے اندھیرے کو پھاڑ کر سپیدہ سحر کو نمودار فرما دیتے ہیں۔ اس سے وجود کائنات منور اور افق پر کرن کرن اجالا ہو جاتا ہے، اندھیرا چھٹ جاتا ہے۔ تو کیا کہیں گے آپ؟ اور اسی نے رات کو موجب آرام بنایا، یعنی وہ روشنی اور اندھیرے کا خالق ہے۔ سوچئے، کبھی آپ نے سوچا اس انداز سے؟ کبھی اس انداز سے آپ نے غور کرنے کی کوشش کی؟ وہی رات کی تاریکی کو پھاڑ کر صبح روشن کرنے والا ہے، پھر اس نے رات کا اندھیرا تاریک کر کے سب کو سکون اور آرام کا موقع فراہم کیا ہے۔ وہی ذات تو ہے، کبھی سوچتے نہیں ہو اس کے بارے میں؟ اور وہی تو مالک ہے، سورج اور چاند کا بھی رب ہے، سورج اور چاند کو بھی پابند کیا ہوا ہے، اس کو کیا کیا ہے؟ حساب کا ذریعہ بنایا ہے، جس سے دن، رات، وقت، مہینے اور سالوں کا حساب کیا جاتا ہے۔ یہ سارے وجود میں آتے ہیں، دن، رات، صبح و شام، مہینے، یہ ساری تاریخیں، ان کا وجود کس سے چل رہا ہے؟ یہ سورج اور چاند کے ذریعے سے۔ پھر وہ کون ہے؟ وہ عزیز بھی ہے، دو صفاتی نام ہیں اس کا، ایک نام عزیز ہے اور ایک نام علیم ہے۔ العزیز ہے، العلیم ہے۔ سوچئے، کمال علم والا، کمال عزت والا، کمال غلبے والا، جس کا علم اور قدرت آسمان و زمین کے ذرے ذرے کو محیط ہے۔ سوچئے تھوڑی دیر، غور کیجئے، اسماء حسنی ہیں اس کے، خوبصورت نام ہیں اس کے، نام کو پکارو، تعریفیں جس کی چاہو کرو، لیکن سب سے بڑھ کر تعریف اسی کی کرو جس نے یہ سب کچھ عطا کیا ہے۔ اس مالک کو بھول جاتے ہو، اس مالک کے جو پیدا کیے ہوئے ہیں ان کے گن گاتے ہو۔ بے وقوف ہو نا، پھر اس کا مطلب ہے عقل نہیں ہے نا۔ نجوم کہتے ہیں نجم کی جمع کو، نجم کہتے ہیں ستارے کو، آپ نے سنا ہوگا، نجمی اور نجمہ نام بھی رکھتے ہیں آپ۔ اس کا معنی ہوتا ہے ستارہ جو آسمان پر چمکتا ہے۔ نجوم کا اللہ نے یہاں ایک فائدہ بتایا ہے، راستہ، یعنی رات میں اگر آپ راستہ تلاش کر رہے ہیں، آپ کو نہیں پتہ رات کی اندھیریوں میں، تو یہ ستارے آپ کو راستہ بھی بتاتے ہیں۔ نجوم بھی باقاعدہ ایک علم ہے، علم نجوم۔ تو ستارے کا یہاں پر، ستاروں کا یہاں ایک مقصد بیان ہوا، ایک فائدہ بیان ہوا، لیکن ان کے اور بھی مقاصد ہیں، سورہ ملک میں بیان ہوئے ہیں۔ ایک چیز یہاں یاد رکھنے کی ہے، ایک حدیث بھی ہے اس کے بارے میں، لیکن موقع اگر ہوا بھی تو میں سنا بھی دوں گی، لیکن یہاں پر ایک چیز یاد رکھنے کی ہے، کسی چیز کی نسبت ستاروں کی طرف کرنا یہ کفر ہے، یاد رکھیے گا، کبھی بھی ایسا نہ کیجیے گا، کیونکہ ستارہ خود اللہ تعالیٰ کا پیدا کیا ہوا ہے۔ بہت سے لوگ کرتے ہیں نا کہ ستارہ ادھر آیا تو بارش ہو گئی، ادھر گیا تو بارش ہو گئی، اس کے بارے میں کفر کے بارے ہے کہ حدیث شریف میں ہے کہ کفر ہے، بارش کی وجہ سے کچھ لوگ کافر ہو جاتے ہیں اور کچھ لوگ مومن ہو جاتے ہیں، کہ جو لوگ بارش کی نسبت اللہ کی طرف کرتے ہیں وہ مومن ہیں، اور جو لوگ بارش کی نسبت ستاروں کی طرف کرتے ہیں وہ کافر ہیں۔ پتہ ہے آپ کو، یہ خیال رکھنا چاہیے، ہر ایک کو اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ بہرحال یہاں پر اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ اور وہی تو ہے جس نے تمہارے لیے ستارے بنائے تاکہ تم جنگلوں اور دریاؤں کے اندھیروں میں ان سے راستے معلوم کرو، لتہتدوا بہا فی ظلمات البر والبحر، لتہتدوا، یہاں پہ یہ ہدایت سے مراد کیا ہے؟ راستہ معلوم کرنا ہے، سیدھا راستہ، کہ کہاں جانا ہے، منزل معلوم ہو جائے آپ کو، تو یہ بات ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، ستاروں کا یہاں پر یہ مقصد بتایا گیا کہ تمہیں راستے مل جائیں، اور سورہ ملک میں بتایا گیا کہ یہ زینت بھی ہیں، آسمان کے لیے باعث زینت بنایا، اور شیطان کو مارنے کے لیے آلہ کار بھی بنایا ہے، ٹھیک ہے۔ بر اور بحر کے اندھیروں میں راستے معلوم کرنے کا ذریعہ بنایا ہے۔ یہ تین چیزیں ہیں، تین ان کے مقاصد ہیں،
اور ہمارے فائدے ہیں، ٹھیک ہے۔ تحقیق عقل والوں کے لیے ہم نے اپنی آیتیں کھول کھول کر بیان کر دی ہیں، یعنی ان کے لیے جو عقل سے کام لیتے ہیں، حق کو پہچاننے کی کوشش کرتے ہیں اور گمراہی سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرتے ہیں، اس سے بچتے ہیں اور اس سے اجتناب کرتے ہیں، باطل سے بچتے ہیں، تو ان کے لیے اس میں ضرور نشانیاں ہیں۔ اللہ نے اپنی آیات کو کھول کھول کر بیان کر دیا ہے ان کے لیے، اس قوم کے لیے جو کچھ بھی یعنی اب اس سے فائدہ حاصل کرنا چاہے، اپنی عقل کو کام میں لانا چاہے، ان کے لیے اس میں بہت فائدے اور فوائد یہاں پر مذکور ہیں۔ اور صحیح بات یہ ہے کہ اللہ ہی کو معلوم ہے، جو عالم الغیب اور علام الغیوب ہے، وہ بہتر جانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی پیدا کردہ اور اللہ تعالیٰ کی جو جو اس کی صنعتیں ہیں ان میں اور کتنے فوائد ہیں، کتنے فوائد ہیں اس کی قدرت کے کارخانے میں، اور ہمیں کیا معلوم، ہمیں کیا پتہ، ہمارا تو ظاہر ہے اتنا ہی ہمیں سمجھ ہے اور اتنا ہی ہمارا علم ہے کہ جتنا یعنی ایک معمولی سی عقل میں آ سکتا ہے، باقی اس کے علوم کا اندازہ تو ظاہر ہر شخص اپنے حساب سے اس کو علم حاصل کر لیتا ہے، لیکن اصل میں تو صحیح معرفت یا تو انبیاء کو ہوتی ہے، کیونکہ ظاہر ہے ان کا اللہ تعالیٰ سے ایک خاص تعلق ہوتا ہے، اور اس کے علاوہ اللہ علام الغیوب ہے، اللہ کے علم کا اندازہ کوئی کیسے لگا سکتا ہے کہ ہمارے لیے اس نے کیا کیا اور کس کس طرح اور کیسے کیسے فوائد اپنی تمام مخلوقات میں رکھی ہیں، اس کا اندازہ صحیح لگانا ہمارے لیے ہمارے اختیار سے باہر کی بات ہے۔ وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ، یہاں پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اور وہی ہے جس نے تم کو ایک جان سے پیدا کیا ہے۔ ایک جان کون ہے؟ وہ حضرت آدم علیہ السلام ہیں، ٹھیک ہے، جیسا کہ ہم نے سورہ نساء میں پڑھا تھا، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منہما رجالا کثیرا ونساء، لوگو اپنے رب سے ڈرو جس نے تم کو ایک جان سے پیدا کیا اور اسی سے اس کا جوڑا بنایا، پھر ان دونوں سے کثرت سے مرد اور عورتیں پیدا کر دیے اور روئے زمین پر پھیلا دیے۔ مستقر کسے کہتے ہیں؟ آپ کو پتہ ہے نا کہ جہاں پر آپ یعنی قرار سے رہیں، قرار ٹھہرنا، ٹھیک ہے، تھوڑی دیر قرار کے ساتھ ٹھہرے رہنا۔ اور مستودع کا مطلب ہوتا ہے کہیں پر امانت رہنا، ٹھیک ہے، امانتاً آپ کو رکھا جائے، اور دنیا میں ابھی آپ جانتے ہیں نا امانت ہوتی ہے تو وہ مستقل نہیں ہوتی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے ساتھ ایک جماعت نے کہا ہے کہ مستقر سے مراد دنیا میں ٹھہرنے کی جگہ ہے، جو ہم دنیا میں ٹھہرتے ہیں، دنیا میں ہمارا قرار ہے، یہاں پر رہنا، کھانا پینا سونا جاگنا ہے، اور مستودع سے مراد مرنے کے بعد کی جگہ ہے، جو ہم قبر میں رہتے ہیں تو اس کو مستودع کہتے ہیں۔ وہاں ایک امانت ہے، امانت سے مراد ایک وقت ہے کہ بس اتنی دیر رہنا ہے، اس کے بعد پھر وہاں سے نکل کر میدان محشر میں چلے جانا ہے، پھر وہاں سے جنتی جنت میں اور اس کے علاوہ جو ہیں جہنمی جہنم کی طرف اپنا اپنا ٹھکانہ بنا لیں گے۔ اب یہاں کچھ الفاظ دیکھ لیجئے تاکہ خضرن کیا ہے؟ سرسبز شاخیں، ہری بھری شاخیں، ٹھیک ہے۔ حبم متراکبن، حبہ میں نے بتایا دانا، متراکبن یعنی ایک دوسرے کے اوپر تہ بتہ آپ کہہ سکتے ہیں، تلے اوپر دانے، آپ نے دیکھا ہوگا، جیسے آپ دیکھ لیں انگور، آپ انار کھول کے دیکھیں، ایسے ہی گندم اور چاول وغیرہ بھی ہوتے ہیں، جن کا کھیتوں میں دیکھنا ہوا ہوگا ان کو معلوم ہوگا کہ آپ اندازہ نہیں لگا سکتے، ایسا لگتا ہے موتیاں جڑی ہوئی ہیں، اور ان کا کلر بھی اتنا خوبصورت ہوتا ہے، پکنے کے بعد گولڈن کلر ہوتا ہے، بالکل گولڈن، ایسا لگتا ہے گولڈ ہے یہ، ٹھیک ہے۔ طلعھا، طلعن، اب یہ ظاہر اس میں ضمیریں وغیرہ لگی ہیں نا اس لیے، طلعن وہ گابھا یا گچھا ہے جو کھجور کی ابتدائی شکل میں، آپ نے دیکھا ہوگا نا، آپ نے دیکھا ہے کھجور جب لگی ہوتی ہے درختوں میں تو وہ اس کی ابتدائی جو شکل ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں طلعن۔ قنوان اصل میں قنون کی جمع ہے، جب وہ تیار ہو جاتا ہے خوشہ تو اس کو کہتے ہیں نا خوشہ، ٹھیک ہے، تو یہ ہے۔ دانیہ
دانیہ آپ دنیا سے یاد رکھیے، دانیہ ویسے لوگ نام بھی رکھتے ہیں، دانیہ دنیا سے ہے، یعنی قریب کی چیز، ٹھیک ہے، کہ وہ خوشے ایسے لٹک جاتے ہیں، جھک جاتے ہیں، آپ کے قریب ہو جاتے ہیں، آپ اس کو آرام سے توڑ لیں۔ اب سمجھیے، وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور وہی تو ہے جو آسمان سے مینا برساتا ہے، بارش برساتا ہے۔ کتنا برساتا ہے؟ ایک اندازے کے مطابق۔ بہت زیادہ بارش ہو جائے تو کیا ہوگا؟ سیلاب آ جائے گا، پھر آپ کو کوئی پانی وہ نفع دے گا نہیں، ساری چیزیں بہا ہی لے جائے گا۔ پھر بارش کا یہ پانی اتنا بابرکت ہوتا ہے، اتنا برکت والا پانی کہ لوگوں کے لیے، بندوں کے لیے رزق اور تمام مخلوق کے لیے زندگی کا باعث بنتا ہے۔ اس لیے بارش بھی اللہ کی طرف سے اپنی مخلوق پر بہت بڑی رحمت ہے۔ آپ کو پتہ ہے جب بادل آتے ہیں تو لوگ چھتوں پہ آ جاتے ہیں، لوگ میدانوں میں آ جاتے ہیں، کیوں؟ رحمت ہے جبھی تو نا۔ تو وہی تو ہے، اس کو پہچانتے نہیں کیا؟ کیوں نہیں پہچانتے؟ وہی تو ہے جو تمہارے لیے بارش برساتا ہے، بہت ساری برکات لے کر بارش آتی ہے اللہ کی طرف سے۔ فَأَخْرَجْنَا، سو ہم ہی تو ہیں، بِهِ نَبَاتَ كُلِّ شَيْءٍ، پھر ہم ہی جو مینا برساتے ہیں، بارش برساتے ہیں، اس سے ہر طرح کی نباتات اگاتے ہیں۔ کس کے لیے؟ تمہارے لیے، تمہارے لیے۔ جیسا کہ اللہ نے فرمایا وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، اور تمام جاندار چیزیں ہم نے پانی سے بنائی ہیں۔ سب کی زندگی کس پر منحصر ہے؟ پانی پر۔ فَأَخْرَجْنَا مِنْهُ خَضِرًا، خضرن، اگر کچھ نہیں یاد تو یاد کیجئے گنبد خضرا، اسی سے تو آپ کہتے ہیں نا ہرا ہرا گنبد، اور اسی سے ایک نام آتا ہے خضر یا خضر، دونوں طرح سے پڑھا جاتا ہے۔ فَأَخْرَجْنَا مِنْهُ خَضِرًا نُخْرِجُ مِنْهُ حَبًّا مُتَرَاكِبًا سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ پھر ہم نے اس سے ہری بھری کھیتیاں اگائیں، یعنی سبز شاداب کھیتی اور درخت اگاتے ہیں، ہم ان میں دانے اور پھل پیدا کرتے ہیں، تہ بتہ، خوبصورت، گچھے دار، لچھے دار، خوشے دار۔ حبم متراکبہ، ہم ان کوپلوں میں سے ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے دانے، ایک دوسرے کے میں لپٹے ہوئے دانے نکالتے ہیں، جو ایک دوسرے کے ساتھ بالکل ملے ہوئے، جڑے ہوئے ہوتے ہیں، جس طرح گندم کے خوشے وغیرہ۔ وَمِنَ النَّخْلِ مِن طَلْعِهَا، اور کھجور کے گابھے سے لٹکتے ہوئے گچھے، تر و تازہ انگوروں کے گچھے جو تمہارے قریب اور تمہارے دسترس میں ہوتے ہیں، توڑ لیتے ہو، کسی چیز کو ہاتھ سے بھی توڑ لیتے ہو، اور کچھ کے لیے توڑنے کا آرام سے آلہ بنا لیتے ہو، تمہارے قریب ہوتے ہیں، تم ان کو پکڑ لیتے ہو، توڑتے ہو، کھاتے ہو، تجارت کرتے ہو، پیسے کماتے ہو، اپنی ضروریات پوری کرتے ہو۔ وَجَنَّاتٍ مِّنْ أَعْنَابٍ، اور انگوروں کے باغ، یعنی ہم اس سے انگوروں کے باغ نکالتے ہیں۔ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُشْتَبِهٌ وَغَيْرَ مُتَشَابِهٌ، اور زیتون اور انار جو ایک دوسرے سے ملتے جلتے بھی ہیں اور مختلف بھی ہیں۔ انظروا الی ثمرہ، ان پر ذرا غور کیجئے، یہ چیزیں جب پھلتی ہیں تو ان کے پھلوں پر، اور جب پکتی ہیں تو ان کے پکنے پر نظر کرو، غور کرو، دیکھو، دیکھتے کیوں نہیں؟ ان کے خالق کی اور اس قدرت پر غور کرو کہ کس نے ان کی تخلیق کی، کس کے پاس اتنی قدرت ہے کہ اس نے کس طرح انہیں عدم سے وجود بخشا، کیسے ان کو کھانے کے قابل بنایا، پکے پکائے تیار ہیں، چولہے پہ چڑھانا نہیں ہے، بلکہ یہ تو ایسے ہیں کہ درخت سے توڑو اور کھا لو، دھونے کی بھی ضرورت نہیں ہے، ایسے صاف و شفاف ہیں۔ پہلے لکڑی تھی، پھر اس سے اس نے کھجور اور انگور، انواع اقسام کے پھل پیدا فرما دیے جو رنگ رنگ کے ہیں، کیسی کیسی شکلیں ہیں، ذائقے بھی ہیں، خوشبو بھی ہے، ایک دوسرے سے مختلف بھی ہیں فوائد میں۔ آپ دیکھیں، کبھی شکل کے اعتبار سے، کبھی ذائقے کے اعتبار سے، کبھی فوائد کے اعتبار سے الگ بھی ہیں، اور پتوں کے اعتبار سے، رنگ کے اعتبار سے، جیسے ہرے ہرے پتے، جڑیں اور ان کا جو تنا، اس سب اعتبار سے ملتے جلتے بھی ہیں۔ آپ دیکھیں، کبھی کلر کسی کا ایک دوسرے سے رنگ ملتا جلتا ہو جاتا ہے، کبھی دانہ کسی سے ملتا جلتا ہو گیا، لیکن
الگ بھی ہیں، بالکل الگ ہیں، فوائد کے لحاظ سے بھی بالکل الگ ہیں. تو غور کرو، دیکھو، ایسے مت دیکھو بے وقوفانہ انداز سے، شعور کے انداز سے دیکھو، ٹھیک ہے، طریقے کے انداز سے دیکھو، عقل کے حساب سے دیکھو. ان آیات میں ہمارے لیے بہت سارے سبق ہیں. یہاں پر ہمیں دعوت فکر دی جا رہی ہے. ایک دعوت یہ بھی ہے کہ جس طرح اللہ تعالیٰ ان تمام چیزوں کے پیدا کرنے میں واحد ہے، اکیلا ہے، تنہا ہے، کوئی اس کا شریک نہیں ہے، اسی طرح وہ اس لائق ہے کہ اس اکیلے اللہ کی عبادت کی جائے، اس کی تعریف بھی اتنی کی جائے کہ کبھی بھی تھکے نہیں اس کی تعریف کرنے میں. اس کی تعریف کے مقابلے میں ایسا نہ کریں کہ اس کی تعریف تو آپ نے جزوی کی اور اس کے بندوں کی تعریف کے آپ نے پل باندھ دیے. ایسا نہ کریے. تعریف کیجیے، اللہ کے بندوں کی بھی تعریف ہے، لیکن وہ اللہ کی دی ہوئی تعریف ہے. الحمدللہ. اس ایک اکیلے اللہ کی تعریف اتنی کیجیے کہ کرتے ہی رہیے. عبادت میں کسی کو اس کا شریک نہ بنائیے، کسی کو شریک نہ کیجیے، کیونکہ ساری چیزوں کی تخلیق اس نے کی ہے. یہ سب تو اللہ نے بنایا. اللہ نے فرمایا مجھے دکھاؤ تو صحیح، ارونی، مجھے دکھاؤ کہ ان لوگوں نے جن کو تم شریک ٹھہراتے ہو کیا بنایا ہے. کبھی کبھی غور و فکر کرنے کی بھی عادت ڈال دو. ڈرامے دیکھتے دیکھتے سو جاتے ہو، فضول چٹ چیٹ کرتے کرتے سو جاتے ہو، ایسے ہی جاگ جاتے ہو بالکل چوپایوں کی طرح. نہ جاگتے میں اللہ کا ذکر، اللہ کی یاد، نہ سوتے میں اللہ کا ذکر، اللہ کی یاد، نہ زمین پر چلتے پھرتے اللہ کو، اس کی کائنات پر غور کرنا. کیسے ہو یار، کیسے ہو؟ غور کرو. اللہ پر غور نہیں کرو، اللہ کی کائنات پر، اس کی صنعت پر غور کرو. اگر اللہ کی ذات پر غور کرو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے. یاد رکھو، غور کرو کہ یہ ساری جو کائنات کے نظام جو چل رہے ہیں کس کی وجہ سے ہیں. اس حساب اندازے سے سورج ہے، چاند کی حرکت مقرر فرمائی ہے جس سے دن آپ کو پتہ چلتا ہے. اس کے علاوہ یہی نہیں ہے جس سے گرمی، سردی، بہار، خزاں، یہ سارے موسم آپ کو دیکھتے ہیں کہ سب ظہور میں آتے ہیں. کس کی وجہ سے؟ یہ سب، یہ دن اور رات، سورج اور چاند ہی تو ہیں جس کو اللہ نے کام پہ لگایا ہے، جن سے اللہ کی مخلوق ہر طرح سے فائدہ اٹھا رہی ہے. سوچئے، دانا اور گٹھلی جو بظاہر معمولی چیزیں ہیں، ان کا ذکر فرمایا. سوچئے تھوڑی دیر کے لیے، کبھی غور کیا؟ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہاں کیا کیا؟ نظام شمسی کے دو اہم ستاروں سورج اور چاند کا ذکر ہو رہا ہے. دیکھو ہمیں کیا بتایا گیا ہے. ہمیں بتایا گیا ہے کہ کارخانہ ہستی کی ہر چھوٹی بڑی چیز اسی کی قدرت کاملہ کا کرشمہ ہے. ایسے ہی نہیں ہے، ایسے دھماکے سے نہیں سورج چاند پیدا ہو گئے. اللہ کی قدرت سے، اللہ کے پیدا کیے سے پیدا ہوئے ہیں. اسی کی حکمت ہے اور علم نے، اسی کی حکمت ہے اور اسی کے علم نے ان کے لیے ایسے اندازے اور ضابطے مقرر کر دیے ہیں جن کے وہ پابند ہیں. سورج اور چاند، ستارے سب پابند ہیں اور سب اس کے حکم کی تعمیل اور اس کے فرمان کی بجا آوری میں سرگرم عمل ہیں. اور زندگی کی یہ جو ہمہ ہمی ہے اسی وجہ سے موجود ہے. آپ کے اندر جتنا زیادہ غور و فکر کرنے کی صلاحیت ہوگی اتنی ہی زیادہ اللہ تعالیٰ کی توحید کا آپ کو عرفان حاصل ہوگا. دیکھیے، اہل علم و دانش کے لیے کائنات ہستی کی ہر چیز میں توحید کی دلیلیں موجود ہیں، وہ چاہے چھوٹی سے چھوٹی ہوں یا بڑی سے بڑی ہوں. آپ دیکھ لیجئے. اگر آپ غور و فکر نہیں کرتے تو ظاہر ہے چوپایوں کی طرح ہیں. آپ کسی بھی چیز کو لے لیں، اس کی وضاحت کو دیکھ لیں، دیکھیں کس مناسبت کے ساتھ، کیسے موزونیت کے ساتھ اس کی خصوصیات، اس کے ان گنت فوائد اور پھر سارے نظام عالم کے ساتھ اس کی وابستگی کو دیکھ کر انسان مجبوراً بھی کہہ اٹھتا ہے کہ اس کے بنانے والے جو ذات ہے، جس نے بنایا ہے، بنانے والی ذات بڑی قدرت، بہت علم، بڑی حکمت کی مالک ہے، بڑی حکمت کی مالک ہے. آپ خود ہی پکار اٹھتے ہیں. ایک چیز یہاں اور بھی غور کرنے اور سبق حاصل کرنے کے لیے ہے. کیا ہے؟ دیکھیے، پہلے اللہ نے صبح کا ذکر کیا، رات کا ذکر کیا، سکونت کا ذکر کیا، سورج کا ذکر کیا، چاند کا ذکر کیا، نجوم کا ذکر کیا. یہ سارے اللہ تعالیٰ نے ذکر کیے نا. اندھیریوں کا ذکر کیا، اجالے کا ذکر کیا، خشکی کا ذکر کیا، سمندر کا ذکر کیا، سب کا ذکر کیا. تو کیا تھا؟ یہ آفاقی دلائل بیان فرمائے جو انسان کی ذات سے باہر کی دنیا ہے. آپ دیکھیں کہ آپ کی ذات سے باہر کی دنیا کی طرف پہلے توجہ دلائی گئی
اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ دیکھو کیا تم اس میں غور و فکر کرتے ہو؟ نہیں کرتے ہو تو اب تو کر لو نا، قرآن پڑھ کر غور کر لو، ٹھیک ہے۔ لیکن پھر اس کے بعد آگے کیا کیا گیا؟ آگے پھر اللہ تعالیٰ نے جو دلائل آپ سے قریب تھے، آپ کی جان سے تھے، آپ کی جان سے تعلق رکھتے تھے، جس کے ساتھ آپ ہر وقت وابستہ ہیں، اس کی طرف آپ کی توجہ دلائی، اس کی طرف جو آپ کے اندر موجود ہیں، آپ کی ذات میں موجود ہیں، ٹھیک ہے، جس کا سمجھنا انسان کو زیادہ آسان ہے، زیادہ آپ غور کرنا آپ کے لیے، فکر کرنا زیادہ آپ کے لیے آسان ہے، اس کی طرف آپ کو توجہ دلائی۔ لیکن انسان غور کرتا نہیں ہے، اپنے جان پر بھی اکثر غور نہیں کرتا۔ طاقتور سمجھتا ہے ہمیشہ طاقتور رہوں گا، صحت مند سمجھتا ہے ہمیشہ صحت مند رہوں گا، جوان سمجھتا ہے ہمیشہ جوان رہوں گا۔ ایسا ہوتا نہیں ہے، غور کرو، تم محتاج ہو غور کرنے کے، محتاج ہو، غور کرو، ٹھیک ہے۔ اسی لیے فرمایا یعلمون یفقہون، یہاں بھی اپنے لیے سبق نکالیے۔ دیکھیے کیا سبق ہے، زمین و آسمان کی مختلف اشیاء کے ذکر کے بعد قدرت اپنے شاہکار حضرت انسان کا ذکر بیان کر رہی ہے۔ ان سب کا اصل الاصول اور جد امجد کون ہے؟ ایک حضرت آدم علیہ السلام ہیں، ایک ہی ہے، اور وہ ہے وہ جان من نفس واحدہ، حضرت آدم علیہ السلام۔ تو پھر بھائیو لڑنا جھگڑنا کیسا؟ ہمارے جد امجد تو ایک ہی ہیں، پھر یہ نفسا نفسی کیسی؟ پھر یہ تکبر کیسا؟ پھر یہ بڑائی کیسی؟ یہ بڑبتی کیسی؟ پھر یہ تفاخر کیسا؟ پھر یہ اپنے آپ کو اونچا اور بڑا بتانا کیسا؟ ایک ہی نفس سے، ایک ہی جان سے تو پیدا کیے گئے، کبھی غور نہیں کرتے کیا ان آیات پر؟ دیکھیے اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ کی اعجاز آفرینیوں کے ذکر کا سلسلہ ابھی جاری ہے۔ یہاں اب دیکھیے بیان ہو رہا ہے، غور کیجئے ان میں، یہ ہمارے آپ کے لیے غور کرنے کے لیے، ہم تو یوں ہی پڑھ کر گزر جاتے ہیں نا، پڑھیے قرآن کو۔ یہاں انسانی بقا کے لیے اس کی خوراک کا جو انتظام فرمایا گیا ہے اس کا بیان کیا ہے۔ غور کرو، یہ جو کھاتے ہو، کبھی کچھ کھا رہے ہو، کبھی کچھ کھا رہے ہو، میں کھانوں کو کیا نام بتاؤں، ایک دو ہو تو نام بتائے، انسان گن بھی نہیں سکتا، اتنی چیزیں کھا رہے ہو۔ خود اپنے کھانے کو دیکھو، اپنے کھانوں کو خود گنو تم، صبح کیا کیا کھاتے ہو، دوپہر میں کیا کیا کھاتے ہو، شام میں کیا کیا کھاتے ہو، گھر میں کیا کیا کھاتے ہو، اسکول میں کیا کیا کھاتے ہو، کالج میں کیا کیا کھاتے ہو، یونیورسٹی میں کیا کیا کھاتے ہو، سفر میں کیا کیا کھاتے ہو، حضر میں کیا کیا کھاتے ہو، ہر وقت شادیوں میں کیا کیا کھاتے ہو، تقریبات میں کیا کیا کھاتے ہو، کتنی، یعنی میٹھے کی بھی کوئی انتہا نہیں، نمکین کی بھی کوئی انتہا نہیں، پھلوں کی بھی کوئی انتہا نہیں، سبزیوں کی بھی کوئی انتہا نہیں، دالوں کی بھی کوئی انتہا نہیں، مزے کی بھی، عیاشی کی بھی کوئی انتہا نہیں۔ بس بتاؤ کس نے پیدا کیا ہے، کس کا کھاتے ہو، کس کا کھاتے ہو، یہ دانے، یہ خوشے، کیا کیا بتائیں، آپ خود گنیں، اپنے کھانے آپ خود گنیں، صبح سے شام تک کا لے کر آپ گنیں، ایک ہفتے کی آپ گنتی کریں، گن نہیں سکتے کتنا کھا ڈالا آپ نے۔ کبھی غور تو کرو، کبھی یہ دانہ، کبھی وہ دانہ، کبھی یہ جو، کبھی وہ مکئی، کبھی وہ بھٹا، ارے بھائی کیا کیا گنو گے، کیا کیا گنو گے، کیا کیا گنو گے؟ یہاں دیکھنا جو اللہ نے بیان کیا نا، تو غور کرنے کے لیے، تو غور ہی تو کرنے کی بات کر رہی ہوں میں بھی آپ سے، نہیں کہ غور کرو نا، اللہ تعالیٰ نے دعوت دی ہے غور کرنے کی، غور کرو نا، سبھی کو دعوت دی گئی ہے نا، جمع کا صیغہ، انظرو انظرو، تو یہاں کیا مطلب ہے، یہاں دیکھنے سے کیا مراد ہے؟ سرسری دیکھنا تھوڑی ہے کہ دیکھا گزر گئے، جی دیکھا ہے میں نے، آپ نے دیکھا، جی دیکھا، کیا دیکھا؟ بس دیکھا، کیا خواہ مخواہ سے دیکھا؟ غور و تدبر سے دیکھو، تاکہ قدرت کی کرشمہ سازی اور اس کی حکمت کی پختہ کاری کے جلوے نظر آنے لگیں۔ بہر سو جلوے دلدار دیدم، بہر سو جلوے دلدار دیدم، بہر چیز جمال یار دیدم، ہر چیز میں اس مالک کے جلوے نظر آ رہے ہیں، تم دیکھتے ہی نہیں، تم نے کبھی آج تک دیکھا ہی نہیں اس نگاہ سے، تم نے ابھی تک وہ نگاہ ہی حاصل نہیں کی جس سے اللہ کے تم جلوے دیکھتے۔ اللہ کے جلوے تو تمہیں ہر طرف نظر آ رہے ہیں، دیکھو دیکھو اس کے جلوے تمہیں نظر آنے لگیں گے، دیکھو پھل کا پکنا، دیکھو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرا پہچاننا کوئی مشکل نہیں ہے، دیکھو سب چیزیں دیکھو گے تو مجھے پہچانو گے نا، تمہارے اوپر، تمہارے نیچے، تمہارے دائیں، تمہارے بائیں، میری مصنوعات، میری تخلیقات کا جو بازار سجا ہوا ہے، اسی میں غور و فکر کرو، ہر چیز یہ پکار رہی ہے، ہر چیز پکارتی ہوئی سنائی دے گی تم کو کہ وہ اپنی
وحدانیت میں یکتا ہے، وہ تنہا ہے، وہ واحد ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ تم کو خود معلوم ہو جائے گا کہ اس کی تخلیق میں بھی کوئی اس کا شریک نہیں ہے، بس ایک ہی بنانے والا ہے جو سب کچھ جاننے والا ہے، ہر چیز پر قدرت والا ہے۔ ذرا دیکھو، بیج کا دانہ شق ہو جاتا ہے، کیسے پھٹتا ہے، اس میں سے ایک نرم و نازک بالکل چھوٹی سی معمولی سی ایک کوپل بال نکل آئی ہے۔ آپ اسے کمزور سمجھتے ہیں، اس کو کمزور نہ سمجھیے، یہ تو مٹی کی کئی پرتوں کو، کئی انچ موٹی تہ کو چیر کر نکلی ہے، یہ بڑھتی ہی چلی جا رہی ہے۔ وہ بال اب ایک ننھے سے تنے میں تبدیل ہو رہی ہے۔ سوچو تھوڑی دیر کے لیے، اور ہوا کے تھپیڑوں کو بھی برداشت کر لیتی ہے۔ سوچئے، کبھی غور کیا آپ نے کہ قدرت نے کیسے اس کو تخلیق کیا ہے؟ اور اس کے سر پر ایک خوشہ سا نمودار ہو گیا ہے، گچھا۔ اس کی جیبیں اب دانوں سے بھر گئی ہیں۔ یہ پودا جو پہلے ہرا بھرا اور نرم و نازک تھا، اب اپنا رنگ تبدیل کر رہا ہے۔ غور کرنے والی آنکھ خود فیصلہ کر لے کہ کیا یہ اندھے مادے کی کاریگری ہے یا علیم و حکیم رب العالمین کی صنعت کا اعجاز ہے۔ پھل لگنے سے لے کر پکنے تک اس کی مقدار، اس کی خوشبو، اس کے ذائقے میں آہستہ آہستہ موقع بموقع جو تبدیلیاں رونما ہوتی رہتی ہیں، اسی پر انسان غور کرے تو حقیقت واضح ہو جائے گی۔ پالتا ہے بیج کو مٹی کی تاریکی میں کون؟ پالتا ہے بیج کو مٹی کی تاریکی میں کون؟ کون دریاؤں کی موجوں سے اٹھاتا ہے سحاب؟ دریاؤں کی موجوں سے یہ بادل بن کر کون اٹھاتا ہے؟ یہ کہاں سے نکلتے ہیں یہ بادل جو آ کے برستے ہیں زمین والوں پر؟ کون دریاؤں کی موجوں سے اٹھاتا ہے سحاب؟ بوڑھوں کے بڑھاپوں نے اب اس بات کی ان کو اجازت نہیں دی کہ اب وہ قرآن کو دیکھ کر غور و فکر کر سکیں، کیونکہ ظاہر ہے وہ تو اپنی کمزوریوں میں مصروف و مشغول ہیں۔ نوجوانوں، آپ آؤ، قرآن آپ کو بلا رہا ہے، آپ کو دعوت فکر دے رہا ہے۔ آؤ دیکھو، غور کرو، ایسے سرسری مت دیکھو، غور و فکر کے ساتھ دیکھو، غور کرو۔ میرے اور آپ کے رب نے ہمیں اور آپ کو یہ کتاب دی ہے۔ سوچئے، جس قوم کی آسمانی کتاب نے اسے کائنات کی ہر چیز میں فکر کرنے کی، غور و تدبر کرنے کی دعوت دی ہے، ترغیب دلائی، وہی قوم اس میدان میں سب سے پیچھے نظر آ رہی ہے۔ کیوں پیچھے ہو نوجوانوں؟ آ جاؤ، موبائل تھوڑی دیر سائیڈ میں کر لو، آدھے گھنٹے اس کو بھی دو، آدھے گھنٹے دے دو، 1 گھنٹے نہیں دے سکتے، آدھے گھنٹے ہر روز دے دیا کرو۔ کیا ملت اسلامیہ کے نوجوان اپنا مقام نہیں پہچانیں گے؟ پہچانو۔ کیا آپ اپنا فریضہ ادا نہیں کریں گے؟ اپنا فریضہ ادا کرنے کے لیے کمر ہمت باندھو، اپنے اولو العزم اسلاف کی طرح لگاتار محنت کرو، مسلسل جد و جہد کرو، کوشش کرو، نہیں کرو گے تو پھر نقصان اٹھاؤ گے۔ اگر آج تھوڑی سی محنت کر لو گے تو دیکھو، تم اگر اللہ کے لیے کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں خود ہی شہرت کے آسمان پر مہر و ماہ، چاند تارہ بنا کر تم چمکنے لگو گے۔ اللہ تعالیٰ تمہیں چمکا دیں گے، تمہارا نام روشن ہو جائے گا۔ بلکہ صرف تمہارا نہیں ہوگا، بلکہ تمہاری ملت کا بھی نام روشن ہوگا، تم اپنی ملت کو بھی روشن کر دو گے۔ انسانیت کی قیادت کے لیے نوجوانوں اٹھو، ایک بار پھر اپنے ہاتھوں میں قرآن کو لے لو۔ اب آؤ دیکھو، آیت نمبر 100 پر بھی ذرا غور کرو، اور اس پر بھی لوگوں نے جنوں کو اللہ کا شریک ٹھہرا دیا۔ اللہ نے کائنات کی اتنی نشانیاں بیان فرمائیں کہ اللہ ایک ہے، آسمان و زمین اور ان کے درمیان کی چیزوں کے اللہ نے دلائل بیان کیے، لیکن پھر بھی لوگوں کو سمجھ نہیں تھی، اور لوگوں کو آج بھی سمجھ نہیں ہے۔ جو لوگ شرک کرتے ہیں، مشرکین کی جہالت کی بھی حد نہیں ہوتی، ان کے پاس عقلیں نہیں ہوتی، اسی لیے تو وہ شرک کرتے ہیں۔ شرک کرنے کی وجہ سے ان کی عقلیں ختم ہو جاتی ہیں۔ اسی طرح آپ سمجھ لیجئے کہ مشرکین کی حماقت کی، ان کی جہالت کی کوئی حد نہیں ہوتی کہ انہوں نے جنوں کو، جو ان جیسی مخلوق ہیں، اللہ کا شریک بنایا ہوا ہے، اور مزید برآں یہ کہ اس کے لیے بیٹے اور بیٹیاں گڑھ لی ہیں۔ کیا کیا؟ وَخَرَقُوا لَهُ بَنِينَ، بنین بیٹے، بنات بیٹیاں، بغیر کسی علم کے اللہ کے بیٹے اور بیٹیاں بنا لیں۔ اِنَّ لِلَّهِ اسْتَغْفِرُ اللَّهَ اسْتَغْفِرُ اللَّهَ نَسْتَغْفِرُ اللَّهَ۔
اعوذ باللہ نعوذ باللہ، ہم اللہ کی پناہ طلب کرتے ہیں ہر طرح کے شرک سے، کہ انہوں نے کیسی کیسی خرافات کی. کسی نے اللہ کے لیے بیٹیاں، کسی نے اللہ کے لیے بیٹے، کسی نے اللہ کے لیے شریک، کسی نے اللہ کے لیے برابر کا، کسی نے کہا کہ یہ اور لوگ بھی، بزرگ بھی اور ولی بھی، یعنی وہ کام بنا سکتے ہیں، کام بنوا سکتے ہیں، اللہ سے کام بنوا سکتے ہیں، بگڑی بنا دیتے ہیں، بگڑی بنا سکتے ہیں. کسی نے عیسیٰ علیہ السلام کو، کسی نے عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہہ دیا. مشرکین عرب فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہتے تھے، بیٹیاں یقین کرتے تھے. نعوذ باللہ، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی پناہ میں رکھے. یہ سب جہالت اور حماقت کے سوا کچھ نہیں ہے. وَخَلَقَهُمْ، اور حالانکہ اللہ نے پیدا کیا ہے، پیدائش تو سب اللہ کی ہے. سوچو ذرا. اور پھر انہوں نے اللہ کا شریک ٹھہرا دیا. جنوں کو بھی اسی نے پیدا کیا. جو مخلوق ہے وہ کیسے اللہ تعالیٰ کی شریک ہو سکتی ہے؟ اللہ جو ہے خالق ہے، وحدہ لا شریک ہے، تو اس کے ساتھ کسی غیر کی پوجا کیوں کی جا سکتی ہے؟ غیر سے دعا کیوں مانگی جا سکتی ہے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. یہ بالکل فضول اور بیکار اور محض لغویات اور لغو بات ہے یہ. وَخَرَقُوا، بے سمجھے، بے جانے، جھوٹ و بہتان کے طور پر یہ سب انہوں نے ایسا کیا ہے. اللہ تعالیٰ ان گمراہوں کی گمراہی اور دلالت کو واضح فرما رہے ہیں جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے بارے میں یہ سب کچھ کہا ہے، یہ سب کچھ کیا ہے. سبحانہ، جیسی تعریف اللہ نے اپنی کی ہم کر نہیں سکتے. سبحانہ، اللہ تعالیٰ کی ذات گرامی ان ظالموں کی ان باتوں سے بلند و بالا ہے، بہت بلند و بالا، بہت عرفہ والا ہے. پاک ہے وہ ذات پاک ہے، اس کی شان بہت بلند و برتر ہے. وتعالی، اچھا تعالی سے مجھے یاد آیا، بہت سے لوگ، میں نے کسی سے سنا تھا تو مجھے بہت دکھ ہوا تھا کہ اللہ کے نام کے ساتھ انہوں نے کہا تالا تو لگا دو. نعوذ باللہ، اگر تالا نہیں لگاؤ گے تو ہل جائے گا. انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ تعالی کو بھی ان لوگوں نے پتہ نہیں تالا سے تعبیر کر دیا. آپ سوچیں کہ بندہ بے سمجھی میں، اور وہ مسلمانوں کی میں بات کر رہے ہیں جو اپنے آپ کو مسلمان سمجھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں. تعالی، اللہ تعالیٰ بلند و بالا ہے. اس سے مطلب لوگ اس کا بھی مذاق بنا لیتے ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. وہ بلند و بالا ہے، وہ بلند و بالا ہے ان باتوں سے جو لوگوں کی بکواسیات ہیں. پاک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم تھوڑا سا وقت اپنے لیے نکالیں، اس میں ہمارا اپنا فائدہ ہے. یہ وقت جو کچھ بھی ہم نکالیں گے یہ ہمارے اپنے لیے ہے، باقی تو سب دنیا والوں کے لیے ہے. اپنے لیے وقت یہ نکالیں کہ قرآن سیکھیں، قرآن کو سمجھیں، قرآن پر عمل کریں، اپنے آگے کی زندگی کو بہتر کریں، قبر کی آنے والی موت کے وقت کی سب یہ زندگی اپنی بہتر کریں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھ دے، ہدایت دے، قرآن کے لیے وقت دے اور ہمیں توفیق دے.